السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم حقوق العباد میں سے اولاد کے حقوق کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں اپنی اولاد کے اوپر۔ تو ان حقوق میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرنا۔ تو بچے کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ محبت اور شفقت اور پیار اور نرمی کا سلوک کیا جائے، حسب ضرورت اور حیثیت ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انہیں خوش رکھا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے۔ تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر تعجب ہوا اور بولے، یا رسول اللہ، آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، لیکن میں نے تو کبھی کسی ایک کو بھی پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اقرع بن حابس سے ان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، اگر خدا نے تمہارے دل سے رحمت اور شفقت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت تھی کہ ایک بار آپ خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا لڑکھڑانا دیکھ کر رہا نہ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درمیان خطبہ ہی ممبر سے اتر کر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور پھر خطبہ فرمایا۔ تو دونوں جہانوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیسا مشفقانہ رویہ تھا، تو ہم اور آپ اسی مشفق اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ان واقعات کو سامنے رکھ کر بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ بچے آپ سے ہر وقت ڈرے نہیں، یہ نہ ہو کہ گھر میں آپ داخل ہوں تو بچے جو ہے وہ ادھر ادھر چھپتے رہیں۔ تو بچوں سے محبت بھی ہو اور ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی ہو۔ تو آج کل یہ عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ کے اندر بچوں کو غلط باتوں پر ٹوکنے کا رواج جو ہے وہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو آج سے پہلے بھی ماں باپ بچوں سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ عقل اور تدبر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن آج کل یہ محبت اور لاڈ اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ بچے کتنے ہی غلط کام کر لیں، غلط حرکتیں کریں، لیکن ماں باپ ان غلطیوں پر ٹوکتے نہیں ہیں، جس کا خمیازہ جو ہے وہ انہیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہیں، یہ نادان بچے ہیں، ان کو ہر قسم کی چھوٹ ہے، ان کو روک ٹوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ سوچنا یہ چاہیے کہ یہ تو نادان ہے، لیکن ہم تو نادان نہیں ہیں۔ تو ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم ان کو تربیت دیں۔ اگر کوئی بچہ ادب کے خلاف، تمیز کے خلاف یا شریعت کے خلاف کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو تنبیہ کرنا کیا کس کا فرض ہے؟ ماں باپ کا ذمہ۔ اس لیے کہ وہ بچہ اگر اسی طرح بد تہذیب بن کر بڑا ہو گیا تو اس کا وبال ماں باپ کے اوپر ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو ابتدا سے ہی اس کی عادت نہیں ڈالی۔ تو اولاد کو بری صحبت سے بچانا، کیونکہ اولاد کی تربیت میں آج کل ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اخلاقی تربیت پر بالکل دھیان نہیں دیا جاتا، یعنی اولاد کی رفتار اور گفتار کیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا تو بالکل خیال نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ معاشرہ اور سوسائٹی اور مجلس کے ساتھیوں کا اثرات جو ہے ضرور کیا پڑتے ہیں، ایک دوسرے پر پڑتے ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے۔ اس لیے اگر اولاد کا اٹھنا بیٹھنا اچھے اخلاق والوں کے ساتھ ہوگا تو اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے، اور اگر جو ہے وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کے نتائج بھی کیا ہوں گے، برے ہوں گے۔ مثلا اگر ایک لڑکا نمازی ہے اور اس کی رفتار اور گفتار میں سکون اور وقار ہے، بڑوں سے ادب اور احترام سے ملتا ہے، ساتھیوں سے سلام دعا کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا اٹھے گا بیٹھے گا تو اس کے دل میں بھی کیا ہوگی، نماز کی رغبت پیدا ہوگی۔ تو بڑوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے اور ساتھیوں سے سلام دعا سے پیش آنے کے اثرات کیا ہوں گے، دوسرے میں بھی ضرور آئیں گے۔ تو اولاد کی اخلاقی خرابی کے اسباب پر نظر رکھنا، مثال کے طور پر بچوں کو برے ساتھیوں سے ملنے کی آزادی دے دینا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بچوں کے اخلاق خراب کرنے میں بہت مددگار، کیونکہ آج کل جو ہے وہ زمانہ اس طرح کا جا رہا ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کو کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا جو دل کرے وہ
کریں ایک عمر میں آ کے۔ تو بچوں کی نگرانی نہ کرنا اور باس پرس نہ کرنا کسی بھی بات پہ، بچوں کی تعلیم و تربیت کے مقابلے میں زیادہ تر اوقات جو ہے وہ کھیل کود کے اندر جو ہے وہ صرف کرنے کا ان کو موقع دینا، اور بچوں کو فلمیں، ڈرامے یا پھر موبائل فون یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ دے دینا جس سے جو ہے وہ کیا ہو، بے حیائی پھیلے، فحشی پھیلے اور وہ ادھر ادھر کاموں میں لگے۔ تو یہ ماں باپ کی کیا ہے، سب سے بڑی غلطی ہے اور ماں باپ کی کمزوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ برے ساتھی سے دور رہو، اس لیے کہ وہ تمہاری پہچان کا ذریعہ ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کے ان ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ ان کی اولاد اچھے اخلاق سے آراستہ ہو، معاشرے میں ان کی ہر کوئی تعریف کرے اور یہ امت مسلمہ کے لیے نیکی اور خیر کی علامت بن جائیں اور یہ اصلاح اور ہدایت کے علمدار بن جائے اور ان کے سنور جانے سے پورا معاشرہ سنور جائے اور پوری امت مسلمہ ان کے لیے نیک اعمال اور اچھی عادتوں پر فخر کرے، اور ضرور جو ہے وہ ہر ماں باپ یہی چاہتی ہے۔ حق نمبر 13 ہم کیا پڑھیں گے کہ اولاد کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع سنت کی ترغیب دینا۔ تو بچے کی اخلاقی تربیت کا عظیم جز یہ ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی محبت سے جوڑ دیا جائے۔ باپ اور مربی پر یعنی ماں باپ پر لازم ہے کہ اس کے سامنے حیات انبیاء علیہ السلام کے اہم پہلو اجاگر کیے جائیں۔ والدین کے لیے لازم ہے کہ وہ بچوں کو یہ بات بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تمام مخلوق میں برگزیدہ ترین تھے اور وہ اللہ کے اولیاء اور اس کے مخصوص اور منتخب بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں صرف انہی کو چنا اور پسند کیا ہے اور ان کو اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ تو انبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ عز و جل کے قرب کا کیا ہے، عظیم ترین ذریعہ ہے۔ تو باپ کو چاہیے کہ بچوں کے دلوں میں کیا کرے، محبت پیدا کرے اس چیز کی۔ اور ایک اور بات، طبرانی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ 3 باتیں سکھلاؤ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے اہل کی محبت اور قرآن کریم کی تلاوت، اس لیے کہ قرآن کریم یاد کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں انبیاء اور مختلف لوگوں کے ساتھ اس روز ہوں گے جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگوں کا اولین کیا ہے، فرض کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات اور احادیث اور قرآن جو ہے وہ بچوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کرے تاکہ بچے جو ہے وہ اس کی طرف کیا ہو، ان کی رغبت پیدا ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ والدین کے حقوق مزید جو ہے وہ بیان کریں گے کہ والدین جو ہے اس کے اولاد کو جو ہے قرآن کی تعلیم دے، اس کے بعد کس طرح ادب سکھلائے تو اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی کل ہم کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔